ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ واشنگٹن میں یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، آپ نے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم سوال کیا ہے کہ امریکہ میں اس طرح کے ہنگامے کیوں پھوٹ پڑے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جب امریکہ ایک عالمی قوت کی حیثیت سے ابھرا، اس نے ہمیشہ دنیا کا حکمران بننے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو عالمی معاملات میں، عالمی تنازعات میں جو اس کا موقف ہو، دوسرے ممالک، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک اور اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس کی حمایت کریں۔ اگر وہ اس کی حمایت نہیں کرتے تو وہ وہاں سیاسی ہنگامے برپا کروا دیتا تھا، وہاں انہیں سیاسی طور پر بلیک میل کرتا تھا۔ آج امریکہ مقافات عمل کا سامنا کر رہا ہے، وہی کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ امریکہ اس وقت جو نسلی اور طبقاتی کشیدگی امریکہ میں ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور امریکہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو آئینی طور پر لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں، آئینی طور پر جس مساوات اور جمہوریت کا دعویٰ کیا گیا ہے، عملی طور پر ہم اس سے بالکل دوسری چیز دیکھتے ہیں۔ آئینی طور، مثال کے طور پر پہلے آج سے چند عشرے پہلے تک وہاں کے بہت ریسٹورنٹس کے باہر لکھا ہوتا تھا بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ۔ یہ صورتحال تھی امریکہ کی، اور امریکہ نے آئین میں موجود کہ تمام انسان ایک جیسے، اس کی کبھی پابندی نہیں کی۔ اب وہ مثال دیکھ لیجیے کہ جب جارج بش جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سے نکل رہا تھا، یعنی باراک اوباما صدر بن گیا تھا جو ایک بلیک تھا، تو جس نفرت انگیز انداز میں اس نے اس کا استقبال کیا وہ دید نہیں تھا۔ یعنی گویا ان کا آئینی طور پر انسانوں کو ایک ہونے کا تسلیم کرنا دوسری بات ہے، اور عملی طور پر ان کا مظاہرہ جو ہے وہ بالکل دوسری بات ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ انفراد کے طور پر، ریاست کے طور پر امریکہ کا رویہ کیا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی ایک سفیرہ عابدہ حسین جو ہے وہ امریکہ میں سفیر تھی، تو ان کا ایک فنکشن میں سامنا ہو گیا امریکہ کے ایک جرنیل سے جو اس وقت سینیٹر تھا۔ جرنیل وہ ریٹائرڈ تھا، وہ اس وقت سینیٹر تھا کانگریس کا۔ تو اس نے بڑی رونق سے، بڑے تکبر سے عابدہ حسین سے پوچھا کہ آپ پاکستان ایٹم بم کیوں بنا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا عابدہ حسین نے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کو بھی اپنے تحفظ کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح امریکہ کو اپنی سلامتی کی ضرورت ہے۔ اس پر وہ سینیٹر جو ہے وہ آگ بگولا ہو گیا، تم نے امریکہ اور پاکستان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے، کیا امریکہ اور پاکستان ایک ہیں؟ اور وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے انتہائی تکبر اور رونق کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک فرد کی مثال ہے۔ اب میں آپ کو ریاستی سطح پر مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے عراق میں کتنی تحقیق کی گئی کہ وہاں WMD ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، تحقیق کی گئی۔ تمام ٹیموں نے یہ بتایا، یہ اپنی تحقیق بتائی کہ وہاں WMDs نہیں ہیں، وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے وہاں عراق حملہ کر دیا، لاکھوں انسانوں کو مار دیا، تہ تیک کر دیا، یوں خون بہا، بے بہا خون بہا انسانوں کا کہ جانوروں کا خون اس طرح بہانا کوئی پسند نہیں کرتا، اور بعد میں کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی۔ یعنی ان لاکھوں انسانوں کے خون کی کوئی حیثیت نہیں تھی جو محض رعونت میں بہا دیے گئے۔ یہ اس کا ریاستی رویہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اب میں امریکہ کی اس جمہوریت کا کوئی پول کھولنا چاہتا ہوں کہ جہاں قانون کی بالادستی کا بڑا ذکر ہے۔ آپ نے چند ماہ پہلے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس افسر نے کس طرح ایک کالے کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھ کر اتنا دبایا کہ وہ بیچارہ جان سے گیا۔ کیا ہوا اس کا؟ وہ آج آزاد ہے، وہ آج آزاد پھر رہا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اصل میں مقافات عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ دنیا کی ہر عالمی قوت جو ہے، جو آج تک تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہاں پہلے اخلاقی طور پر زوال آتا ہے اور پھر اقتصادی اور عسکری زوال آتا ہے۔ امریکہ اخلاقی زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ وہاں دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے ہم چوں دیگرے نیست، ہمارے جیسا کوئی نہیں، وہ اس میں چھپاتا نہیں، وہ آئینی طور پر بھی کہتا ہے، عملی طور پر بھی کہتا ہے۔ امریکہ یہ کہتا نہیں ہے لیکن کرتا یہی ہے کہ صرف ہم انسان ہیں، باقی جانور ہیں، باقی جنٹائلز ہیں، ان کی زندگیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ زندہ رہیں یا مر جائیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ امریکہ کا طرز عمل ہے۔ آج فطرت امریکہ کو اس کا جواب دے رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں امریکہ میں خانہ جنگی اسی بنیاد پر ہوگی، نسلی بنیاد پر، طبقاتی بنیاد پر جو فرق واقع ہو چکا ہے، اس بنیاد پہ امریکہ متحد رہتا نہیں نظر آتا۔ باقی اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو راستہ امریکہ نے اختیار کیا ہے وہ کلیتاً تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔